نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گلوبل ٹیلی ویژن چینل کی جانب سے پروگرام گریبان کے ساتھ محمد حیات اپنے ناظرین کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے اور گلوبل ٹیلی ویژن چینل نے اپنے ہاں ایک معاشرتی اصلاح کے لیے پروگرام شروع کیا ہے گریبان۔ ہمارا پچھلا پروگرام فلسفہ شہادت کے بارے میں تھا، جسے اندرون اور بیرون ملک لوگوں نے سراہا اور ہمیں بہت سے پیغامات بھیجے۔ آج کا پروگرام معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی برائی جس کا معاشرے پر بہت ہی خراب قسم کا اثر پڑ رہا ہے، وہ جہیز ہے۔ آج کا پروگرام جہیز ایک لعنت کے عنوان سے ہے، تو اس پر ہم اپنے مدرس شکیل احمد صاحب سے سوال پوچھیں گے اور وہ ہمیں اس کے بارے میں اس کی شرعی حیثیت بتائیں گے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مدرس صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جہیز کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے یہ کام لیا ہے اور اس سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عام کرے، اور ناظرین سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ جو ہے وہ ہم اس پروگرام میں ان کے سوالات کو بھی لے سکیں اور اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اب جو سوال ہے وہ جہیز کیا ہے، اصل میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہیز عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ ہے جیم ہا اور زا، اور یہ اس سے مشتق ہے جہیز، اور اس کا معنی ہے تیار کرنا، انتظام کرنا، یعنی سفر کا سامان تیار کرنا یا جہیز کا سامان تیار کرنا، اور انہی معنوں میں یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال بھی ہوا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب اس نے ان کے لیے ان کے سامان تیار کروایا، یعنی یوسف علیہ السلام جب تیار کروا رہے تھے سامان۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں مَنْ جَهَزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، جس نے کسی مجاہد کو ساز و سامان تیار کر کے دیا اس نے گویا خود جہاد میں حصہ لیا۔ تو عرف عام میں جہیز سے مراد وہ سامان ہمارے ہاں لیا جاتا ہے جو دلہن کو جو ہے اس کے والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور یہ کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو جہیز کا مطالبہ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جہیز اصل میں ایک وہ سامان ہے جو دلہن کو اس کے والدین کی طرف سے جو ہے وہ شادی کے موقع پر وراثت کے متبادل دیا جاتا ہے۔ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ خود قرآن مجید بھی کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی 11 شادیاں کی تو آپ نے کوئی جہیز نام کی چیز نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی کوئی جہیز ہمیں نظر نہیں آتا کہ اپنی بیٹیوں کو کوئی دیا ہو۔ پھر اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں کئی صحابہ کی شادیوں میں شرکت کی اور وہاں بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی صحابی کو یہ کہا ہو کہ یا کسی لڑکی کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہو کہ ہمیں جہیز دیا جائے۔ تو شرعاً تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو ہے وہ جہیز جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا جائے یا لڑکی والوں کو دیا جائے۔ البتہ عرفاً کچھ چیزیں ہمارے ہاں چلتی ہیں اور عرفاً تحفے تحائف شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی دیے جاتے ہیں، اور پہلے جو عرب کا معاملہ تھا وہاں بھی دیے جاتے تھے، اور تحفے تحائف اب بھی دینے چاہیے۔ یعنی یہ حدیث میں آتا ہے کہ تحفوں کے لینے دینے سے دل کے کینے دور ہوتے ہیں، تو تحائف کا سلسلہ چلنا چاہیے، لیکن وہ جہیز باقاعدہ ایک سامان اور اس کو باقاعدہ وراثت کے متبادل سمجھ کے دینا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خاتون جنت جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہیز دیا تھا، اس کے بارے میں عوام الناس کی معلومات کے لیے تاریخی جو باتیں ہیں وہ بتائیں کہ کیا ہے اس میں حقیقت ہے، جہیز دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا؟ یہ بات جو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہیز کے طور پر کچھ سامان دیا تھا، یہ اصل میں یکسر غلط ہے۔ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پاس پرورش پاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے کفیل تھے۔ اس لیے جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی بار تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس ایک زرہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس زرہ کو بیچ دو، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس زرہ کو بیچ دیا، تو اس سے جو پیسے حاصل ہوئے ان میں سے کچھ سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لیے دے دیا۔ اب ظاہری بات ہے، اب نیا ایک گھر بننا ہے، وہاں کوئی چارپائی کی ضرورت ہے، وہاں ایک چکی کی ضرورت ہے، وہ ایک لوٹے کی ضرورت ہے، یہ جو ضروری سامان تھا، اور اس میں سے 1 درہم یا 2 درہم جو ہے وہ پھر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر بھی رکھا گیا۔ تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی تھی جس کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت والد، کیونکہ سیدنا علی کے والد نہیں تھے تو آپ والد کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں لے کر پہلے سے گھر میں رکھی، اور پھر جو ہے بیٹی کا نکاح جو ہے وہ ان سے کیا۔ پھر یہ اس کو صرف اس لیے ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ جو جہیز دیتے ہیں بیٹیوں کو وہ زیادہ سے زیادہ سامان دیں اور اس کی نمائش بھی کریں۔ یہ پھر وہ یہ لوگ ہمارے سامنے عذر پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا اس کی حقیقت تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اصل میں اس بات کو بھی سمجھ لیا جائے کہ یہ جو جہیز ہے یہ انسان کو، خصوصاً مرد کو، منگتا بنا دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے یہ خود قرآن مجید میں فرمایا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ کما کر جو مرد لاتا ہے، جان نفقے کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے، اور وہ جو ضرورت کی اشیاء ہے وہ بیوی کی گھر سے اور اس کے والدین سے مانگتا ہے۔ بڑی عجیب سی سمجھ سے باہر والی بات ہے ہمارے یہاں، لیکن ہے اس بنیاد پر لوگ اس کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور ایک بات جو ہماری رہ گئی تھی جو میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جہیز کے حوالے سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ لی جانی کہ یہ خالصتاً ایک ہندوانہ رسم ہے، اور ہم کیونکہ 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے تو وہاں سے ہم نے بہت سی چیزیں لی، ساتھ یہ رسم بھی لے کر آ گئے۔ اب گو کہ ہمیں 75-76 سال ہو گئے آزاد ہوئے، لیکن ہم نے بہت سی رسمیں ابھی تک ان کی اپنائی ہوئی، اور یہ بارات اور جہیز یہ دونوں خالصتاً ہندوانہ رسمیں ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوا یوں کرتا تھا کہ ہندو جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے، وہاں تو وراثت کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ جب بیٹی کی شادی کرتے تھے تو اس کو اس وقت ہی دے دلا کے رخصت کر دیا کہ اب بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، بیٹی کا کوئی والدین کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہا۔ اور جو بارات آتی تھی اس وقت گاڑیاں وغیرہ تو تھی نہیں، تو بارات جو آتی تھی وہ جہیز کا سامان لے کر اٹھا کے لے کر جاتے تھے، پھر ایک قصبے سے دوسرے قصبے میں یا ایک گلی سے دوسری گلی میں وہ بارات ہوتی تھی، باقاعدہ وہ سامان اٹھا کے لے جاتے۔ تو یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے، اس کو ہمیں رسول اللہ کی طرف نسبت کرنا یا دین کے ساتھ اس کی نسبت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس کی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اور آگے جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جہیز کے نقصانات کیا ہیں، اس سے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، اور معاشرے کو اس سے کون کون سی خرابیاں سے دار آتی ہیں؟ اس وقت ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر اٹھائیں تو معاشرتی طور پر جہیز کے حوالے سے جو ہمیں بڑی بڑی برائیاں نظر آ رہی ہیں، ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ بہت سی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ والدین کے پاس جہیز رقم نہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہو رہا ہے، اور کئی یہ پچھلے دنوں اخبار میں اس کا سروے بھی آیا تھا، تقریباً 80 لاکھ خواتین جو ہے جو اس اپنی عمر شادی کو پہنچ گئی ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ ان کے پاس رقم نہیں ہے والدین کے پاس کہ جہیز دے کر ان کو رخصت کر سکے، وہ والدین کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہیز جو لوگ دیتے ہیں وہ پھر اس کی نمائش کرتے ہیں،
جس سے ایک ریا اور تکبر کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور جو لوگ نہیں دے سکتے ان کے ہاں پھر ایک وہ ماتم کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ بلکہ مجھے کسی شخص نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک دیہات میں ایک بڑے ملک صاحب نے اپنی بیٹی کو جب جہیز دیا تو بہت کچھ دیا، اور پورے گاؤں والوں کو بلایا کہ آؤ بھائی دیکھو یہ میں اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہوں، اور پورے علاقے والے اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اور وہاں وہ ایک بچی جس کے والد کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس کی شادی رکی ہوئی تھی وہ بھی گئی دیکھنے کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ جب وہ بچی دیکھ کے واپس آئی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ وہیں پر جو فوت ہو گئی۔ تو ایک یہ نقصان بھی ہمارے سامنے۔ پھر تیسرے، جب بچیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی تو معاشرے میں بے روی کی جو ہے وہ کیفیت بڑھے گی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بہت احتیاط کا جو ہے وہ دامن کرنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے وہ جہیز کی رسم کو ختم کر کے آگے بڑھ کر جو ہے وہ نکاح کو عام کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی جو ہمارے ہاں بڑی خرابی اس سے پیدا ہو رہی ہے وہ یوں سمجھیے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کے اندر ایک سستی اور کاہلی کا پہلو۔ اب ظاہری بات ہے بیوی ڈھیروں سامان لے کر آ رہی ہے، ساری چیزیں لے کر آ رہی ہے، خاوند کو کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ اب وہ ساری زندگی وہ مرد بننے کی بجائے بیوی کے نیچے لگ کے رہتا ہے۔ اب جب وہ ذرا سی بات پر بیوی اسے آنکھیں دکھاتی ہے، ظاہری بات ہے کہ بیوی کے پاس وہ سامان ہے، وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس نے خاوند کو جکڑا ہوا ہے، اور خاوند کی قوامیت جو ہے بالکل غائب ہو۔ آپ پورے معاشرے میں ہاتھ نظر اٹھا کے دیکھیں، آپ کو گھر گھر یہ مثالیں مل جائیں گی۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے جہیز کے تباکاریوں کے حوالے سے جو ہمیں خصوصی طور پر سامنے رکھنی چاہیے کہ معاشرے میں جب کوئی برائی عام ہو جاتی ہے یا کوئی رواج عام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نقصانات بھی بڑھتے ہیں، اور ان نقصانات کی وجہ سے پھر انسان کوئی صحیح کام کرتا ہے نا تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یعنی آج اگر کوئی خاتون بیچاری جہیز کے بغیر شادی کر کے آ جاتی ہے تو اس کے سسرال والے اسے تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، تم تو کوئی چیز نہیں لے کر آئی، تمہارے والدین کے پاس تو تھا نہیں کچھ دینے کے لیے۔ تو یہ ایک اور بڑی قباحت جنم لے رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس پہ عمل کر کے آگے بڑھ بھی رہا ہے اور جہیز نہیں لے رہا ہے لیکن اس کے خاندان والے، اس کے رشتے دار اس لڑکی کو تانے دے دے کر مار دیتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے جہیز کیوں نہیں لے کر آئے۔ یہ اور بھی بہت سے نقصانات ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سی کتابیں مل جاتی ہیں بازار میں، جہیز کی تباکاریاں، جہیز کے نقصانات، جہیز ایک لعنت ہے۔ تو ہمیں یہ علماء کی کتابیں لے کر پڑھنی چاہیے اور اس سے اپنے اندر اصلاح کا پہلو جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس جہیز کی رسم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدام اٹھانے ہوں گے تاکہ ہمارا معاشرہ اسلام سے پاک ہو اور ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں کو روانہ ہوں اور معاشرے کی اصلاح ہو سکے؟ یہ عملی سوال ہے اور سب سے اہم سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارے ہاں علماء کو آگے آنا ہوگا اور منبر و محراب سے ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ لڑکیوں کے ہاتھ مانگے بغیر جہیز کے ساتھ۔ یہ منبر اور محراب، اور یہ بہت اہم ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے، ہر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ جناب آپ اس رسم سے بچیں۔ دوسرا، ایسے دیندار لوگ جن کو معلوم ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، ایک ہندوانہ رسم ہے، وہ تو باقاعدہ اعلان کر دیں، اعلان برات کر دیں کہ بھئی ہم شادی کریں گے تو جہیز 1 روپے کا بھی نہیں دیں گے، اور اس کو عام کریں۔ یعنی مسجد میں نکاح ویسے بھی آلنو آج نکاح وجعلوا فی المساجد، مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، اس کا اعلان عام ہونا چاہیے۔ تو وہاں جب نکاح ہو رہا ہو تو وہاں یہ چیز بیان کی جائے کہ بھائی اس بچے کا نکاح ہو رہا ہے اور بغیر اس کے جہیز کے جو ہے وہ ہو رہا ہے، جہیز نہیں لیا جا رہا، تاکہ لوگ کچھ چیزیں رواج سے پھیلتی ہیں، کچھ چیزیں ذہن سازی کے ذریعے سے پھیلتی ہیں۔ تو یہ رواج ہم لوگوں میں دیں گے کہ جی بھائی یہ دیکھیں فلاں شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس کے جو داماد ہے اس نے جہیز نہیں لیا، فلاں نے شادی کی جہیز نہیں لیا۔ تو یہ اس طرح ہم اس کو جو ہے، باقی میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے کہ لوگ جو ہے وہ اس کبیح فعل سے بچیں، اور جو ہے وہ سب سے اہم بات یہ کہ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیں۔ جہیز دیکھ دلا کر ہمارے یہاں لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور وراثت میں بالکل حصہ نہیں دیتے ہیں۔
یہ بہت غلط بات ہے اور یہ گناہ کا کام ہے. اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی. اگر بیٹوں کو دیا ہے بیٹیوں کو نہیں دی ہے اور ان کو صرف جہیز دے دلا کے رخصت کر دیا ہے, اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی. بڑی سخت روایت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو ایک باغ دیا ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی اسی طرح کا باغ باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ تو فرمایا نہیں. اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ موڑ لیا کہ میں اس جھوٹ کے سودے پر گواہ نہیں بننا چاہتا. تو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیں. اگر ان کی شادی ہو گئی ہے وہ چلی گئی ہیں تو بیٹی تو رہے گی نا, بیٹی کا رشتہ تو نہیں ختم ہو. جب آپ کے پاس آئیں آپ ان کی عزت کریں, ان کے لیے کچھ ان کی ضرورت کی جو چیز جب ان کے گھر جائیں دیکھیں محسوس ہو کہ ان کو یہ چیز ضرورت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ دے دیا تو اب ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. نہیں, جب ان کی ضرورت ہو ان کی ہیلپ کر دی جائے, ان کی کچھ مدد کر دی جائے تاکہ وہ اپنے گھروں میں اپنے خاندوں کے ساتھ. بعض اوقات اتنی سخت ضرورت ہوتی ہے بیٹیوں کو لیکن وہ والدین کے آگے بولتی نہیں ہے, مانگتی نہیں ہے اور اپنے اوپر جبر کر لیتی ہے اور یہی ہوتی ہیں. لیکن والدہ یا والدین کو معلوم ہوتا ہے میری بیٹی کی ضرورت ہے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے کیونکہ بیٹوں کو سب کچھ دے دیا ہوتا ہے. تو یہ قباحتیں ہیں, ان سے بچیں گے تو انشاءاللہ اس رسم کو ختم کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس معاملے کو لے کر آگے بڑھیں, گلی گلی محلے محلے میں شہر میں پورے پاکستان میں اس چیز کو عام کریں کہ جہیز کے بغیر بھی نکاح ہو سکتے ہیں. مدرس شکیل احمد صاحب نے ہمیں جہیز کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتائی ہیں, لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اور یہ میرا مشاہدہ بھی ہے کہ جہیز کو ختم کرنے میں ہماری خواتین کو کردار ادا کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ ہماری خواتین رسمیں بناتی ہیں, ہماری خواتین رسمیں ختم کرتی ہیں. تو جب تک ہماری خواتین اس رسم کو ختم کرنے میں آگے نہیں آئیں گی تو اس وقت تک یہ رسم ختم نہیں ہوگی, کیونکہ گھروں میں خواتین کا تسلط ہے, ان کی بات مانی جاتی ہے, وہ جہاں چاہتی ہیں وہاں برادری بنائی جاتی ہے, وہ جہاں چاہتی ہے وہاں رشتے ناطے جوڑے جاتے ہیں. اسی طرح اب جب ہماری خواتین آگے آئیں گی اور اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اٹھیں گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ رسم ختم نہ ہو, اور وہ تھوڑا دل بڑا کریں گی اور جو بچی جہیز کے بغیر آئے اسے کبھی کوئی یہ تانا نہ دے کہ تم کیا لے کے آئی, بلکہ یہ ان والدین کا شکر ادا کریں جنہوں نے ایک بوٹی پال پوس کر آپ کے حوالے کر دیا ہے. تو ان کا ہمیشہ آپ شکر گزار ہیں. اور میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا. مرد حضرات اس میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ سرین ہماری خواتین کا کام ہے, اور ہماری خواتین خصوصاً جو پڑھی لکھی خواتین ہیں انہیں ایسی انجمنیں بنانی چاہیے, ایسے ادارے بنانے چاہیے جو اس چیز کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں. اور خواتین کی ذہن سازی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جب خواتین کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو تو منہ کھلا کے بیٹھ جاتی ہیں, گھر میں ماتم کا سامان پیدا ہو جاتا ہے. تو خواتین میں ان کی اتنی ذہن سازی ہو کہ وہ خوشی اور رضا سے اس کو قبول کریں اور آگے دوسری خواتین کو بھی اس پر چلائیں. تو اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. براوو کیڈٹ کالج تلگانگ بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگانگ.